Please share it to all your contacts. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات مدنية وآياتها 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم أي لا تتقدموا بقول أو فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه أي بغير إذنهما واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کتاب میں علم نبی ہے، باقی زیادہ راجح ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے. في تعمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد. ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك إجلالا له أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اختبر الله قلوبهم للتقوى أي لتظهر منهم لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. كان كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه في أيها منادات الأعراب بغلظة وجفاء أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن تاب منهم. بس شروع کی تقریباً 5 آیتیں ہیں سورہ حجرات کی. اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے. لفظ کلام اللہ من وراء الحجرات کا لفظ آیا ہے آگے، اسی مناسبت اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے. یہ مدنی سورت متفق علیہ ہے، تمام آیتیں سب اس کی مدنی ہیں. پہلے شروع کے اندر حوامیم صورتیں گزری جس میں عقائد کا ذکر تھا. اس کے بعد 2 صورتیں اور آئی حوامیم کے بعد، سورہ محمد اور سورہ فتح. ان دونوں کے اندر جہاد کے احکامات ذکر کیے گئے، قتال کے احکامات ذکر کیے گئے. اب یہ کہ جہاد کی نوبت کے اندر اسلامی حکومت بن جائے گی، لوگ مسلمان بن جائیں گے، سب اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو اس کا منشور کیا ہوگا، لوگ کس طرح اعمال کام کریں گے. تو اس میں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ معاشرت کی لائن سے ہے. مسلمانوں کو جو اعمال کرنے کے ہیں، ایسے تینوں صورتوں کے اندر مسلمانوں کے اعمال کا ذکر تھا. اس میں خاص طور پر جو احکامات ذکر ہے گئے وہ معاشرت کی لائن کے احکامات کا ذکر ہے. سب سے پہلی صورت کے اندر، جیسے اس صورت کے اخیر میں سورہ فتح کے اخیر کے اندر انبیاء کی صحابہ کی صفت ذکر کی گئی تھی کہ صحابہ کس صفت کے حامل ہے. اس کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی تعظیم کیسے کی جائے. اور یہ آیتیں ذکر کر کے بتانا ہے کہ حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ بڑے قابل تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب حضور تو چلے گئے، اب اس کے بعد جو ان کے جانشین ہوں گے، جو ان کے صحیح وارثین ہوں گے، کہ علماء انبیاء وارثین ہوا کرتے ہیں، مگر جو حقیقت میں وارث ہے اسی کا بھی تعظیم و تکریم کی جائے گی جیسے انبیاء کی تعظیم و تکریم اس زمانے کے اعتبار سے کی جاتی تھی.
یہ آیت جو ذکر کی جو تلاوت کی گئی، ان آیتوں کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے حضور کی تعظیم کا، دو باتیں ذکر کی گئی. ایک تو حضور کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، دوسری بات ذکر کی کہ باہر سے ان کو پکارو مت، اور ایک بات الگ سے پھر ذکر کی گئی کہ ان لوگوں نے جو پکارا تھا، دونوں الگ الگ ذکر کیا گیا. اور حضور کے سامنے آواز کا پست کرنا اس کو اچھا قرار دیا گیا کہ یہ اچھی چیز ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ آیت نازل ہوئی جبکہ وفد بنو تمیم کا قبیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفد، ان کی جماعت پوری 70 کی جماعت تھی، اور بعض روایت میں 9 کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ حضور کے پاس آئے تھے، اور اس وقت جب لوگ آئے تو یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اپنی اولاد جو غزوے میں پکڑی، جہاد میں پکڑی لگائی گئی تھی، ان کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، اس مقصد کے لیے آئے تھے. تو اس وقت حضور کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، تو باہری سے لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، اخرج یا محمد، اے محمد ہماری طرف نکل لیے، ہماری تعریف زین ہے، زینت کی چیز ہے، اور ہماری برائی کسی کے عیب کر دینا یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح کے بیان کرنے لگے اور باہر سے آواز دینے لگے. اس پر آگے والے آیت نازل ہوئی جس میں کہہ دیا گیا یہ ادب کے خلاف ہے کہ تم باہر سے کیا دو، آواز دو. اور اسی موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب یہ قبیلہ آیا تو اس میں کس کو امیر بنایا جائے یہ مشورہ ہوا. تو اس میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جاوے. حضرت عمر فاروق نے رائے دی کہ اقرا بن حابس کو امیر بنایا جاوے. اور یہ جب بات چیت ہوئی تو باتوں میں ذرا آواز بلند ہو گئی. جب حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ نہیں اقرا بن حابس کو ذمہ دار بنایا جاوے، تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم بس میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو، ہر وقت تم میرے خلاف بات کرتے ہو. حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی میرے تمہارے خلاف رائے دینا کوئی تعنت اور ضد کی وجہ سے نہیں ہے کہ تمہاری بات کاٹوں میں. میری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ لائق یہ شخص ہے، تمہاری رائے میں وہ بات ہے اس لیے میں نے رائے دی ہے، باقی تمہاری مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے. یہ بات کے اندر آواز کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، تیزی آ گئی اس کے اندر. تو اس پر یہ آیت نازل جس میں کہہ دیا کہ حضور کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو. اور پھر جب یہی صحابہ جو آواز کو بلند کرنے والے تھے، جب انہوں نے آوازوں کو پست کر دیا، حتیٰ کہ صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد طے کر دیا اب میں حضور سے ایسی بات کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے، چپ کے بات کی جاتی ہے، ایسی بھی بات کروں گی. اس طرح بات کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہستہ بولنے لگے کہ پھر پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا، اتنا آہستہ بولنے لگے تھے وہ اس آیت کے نزول کے بعد. اس طرح ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابہ کے اندر سے جو ذرا جہری الصوت تھوڑی تیز آواز تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رونے لگے بالکل کہ میرا کیا ہوگا، میں نے حضور کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بولا ہے تو میرے تو اعمال ہی اب تو ہو جائیں گے، میں تو بیکار ہو جاؤں گا، کسی کام کو جہنم میں چلا جاؤں گا میں. اس نبی کریم کو بلا، ان کو تسلی دی نہیں، لیکن نہیں تم ایسے لوگوں کے اندر سے نہیں ہو، تمہاری موت تو کیسی ہوگی، شہادت کی موت ہوگی. اب نے تسلی دی. اور اس کے بعد انہوں نے بھی آواز بہت ہی زیادہ پست کر دی، بالکل آہستہ آواز کیا، جتنا ہو سکے اتنا آہستہ آواز سے. اور اتنا آہستہ بھی حضور کو تکلیف ہو، سنے ہی نہیں، درمیانی آواز کے ساتھ، نہ زیادہ بلند اور نہ بہت ہی زیادہ پست. اس طرح بولنا چاہیے. تو آج کل بھی کسی عالم کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، اللہ والے کے سامنے جاوے جو حقیقت میں انبیاء کا جانشین ہے، تو اس کے سامنے بھی ادب کے ساتھ بولنا چاہیے. ان کے سامنے زور سے بولنا یہ صحیح نہیں. حضور کے سامنے بولنے کی 3 شکلیں. ایک تو یہ کہ حضور سے بات ہو رہی ہے، آپ بھی جواب دے رہے ہیں، سامنے والا شخص صحابی بھی بول رہا ہے، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز ملانے کی. بھئی ان کی آواز، حضور کی آواز کتنے پوائنٹ پر ہے، کتنی آواز تیز ہے، آواز کا بات تو اس کے پوائنٹ میں اتنے پوائنٹ پر آواز نکل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابی کی آواز اس سے کیا ہونی چاہیے؟ پست ہونی چاہیے. ایک موقع تو یہ ہے آپ بھی بات کر رہے ہیں اور صحابی بھی بات کر رہے ہیں، تب بھی حکم یہی ہے. کیا حکم ہے کہ آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست. حضور کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ جاوے ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا موقع، حضور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم وہاں پر حضور کے سامنے بات چیت کر رہے ہو، یا تو آپس میں بات چیت کر رہے ہو یا تم حضور کو بات سنا رہے ہو اور حضور خاموش ہے، حضور سامنے جواب نہیں دے رہے ہیں، تب بھی یہ حکم ہے کہ اس وقت میں آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست. یا یہ کہ حضور خاموش اور تم آپس کے اندر بات چیت کر رہے ہو، 2 صحابی ہیں اور آپس میں اپنے کو بات چیت کر رہے ہیں، حضور کو سنانا مقصد ہو کہ نہ ہو، مگر اس وقت حضور موجود ہے اور سامد خاموش بیٹھے ہوئے، تب بھی یہ حکم ہے کہ اس وقت بھی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ. تو تمام مواقع کے اندر آواز کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ. بات چیت کرے تب بھی آواز آہستہ، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تب بھی آواز آہستہ، اور حضور بیٹھے ہوئے تم اپنی بات چیت کر رہے ہو اس وقت تم زور سے بات کرو، جیسے آپس کے اندر بات چیت ہوا کرتی ہے ایسی بھی نہیں چاہیے. حضور کی موجودگی میں آواز کیا ہونی چاہیے؟ بالکل آہستہ ہی ہونی چاہیے.
سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے جس میں 18 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اس صورت کے اندر 5 دفعہ استعمال کیا گیا ہے اور ایمان والوں کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والوں، اے ماننے والوں، ان سے کہی جا رہی ہے بات کہ جو مجھے کیا کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین، اور ہر جگہ پر خطاب الگ الگ کر کے بتایا، ہر ایک یہ سمجھے کہ ہر ایک اس مومن کو یوں نہیں کہ پہلا خطاب کر دیا اور بعد میں پھر ایک یوں کہے اے زید ایسا ایسا کر، ایک ساتھ کہہ دیا، اور اے زید تم یہ کرو، اے زید تم یہ کرو، تو اس میں اہمیت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جیسے سورہ لقمان کے اندر جو لقمان نے جو بیٹوں کی وصیت کی تو یا بنیہ 3-4 دفعہ کہا ہے، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، یا بنیہ اور بھی وامر بالمعروف الگ الگ پر، یا بنیہ اے بیٹے ایسا کرو، اے بیٹے ایسا کرو، جس میں اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار خطاب، اے ایمان والو تم یہ کرو، اے ایمان والو تم یہ کرو، اے ایمان والو تم یہ کرو، کتنے دفعہ خطاب کیا گیا ہے، 5 دفعہ اس صورت میں خطاب کیا گیا ہے۔ اور ایک خطاب آگے یا الناس آ کر کے آ رہا ہے، اے لوگوں، وہاں پر سب کا ذکر کرنا ہے، مسلمانوں کفار سب کا ذکر کرنا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مذکر کے مؤنث سے پیدا کیا ہے، اسے وہاں پر خطاب یا الناس کے ذریعے سے کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی مت کرو۔ لا تقدموا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش قدمی کرنے کا کیا مطلب؟ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ساتھ پیش قدمی، رسول کے ساتھ پیش قدمی، رسول سے آگے نہ چلو، رسول سے آگے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا کس کے لیے ہے؟ حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے، آپ کی تعظیم کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو آگے چلنا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور یا یہ کہا جاوے کہ مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرو۔ اب حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے حقیقت میں اندر، مگر کس کی زبان سے ادا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تو اصل بیان کرنا مسئلہ کس کا ہے؟ حکم کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرو، رسول کے حکم کے کوئی بات جس سے روک دے رک جاؤ، اور جس کا کام حکم دے وہی کام کرو، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی کام مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے رسول کے ساتھ نہ بڑھو، نہ تو قول کے اندر حضور نے ایک بات سوال کیا، ایک بات پوچھی، یا کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو حضور کی موجودگی کے اپنی طرف سے پہلے سے بولنا شروع کر دو، ایسا مت کرو۔ بلکہ صحابہ تو یہاں تک اس آیت کے نزول کے بعد یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ آپ نے سوال کیا تب بھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف جواب کیا دیتے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ ہاں، بار بار جب سوال کرتے تھے اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مقصد صرف کیا کرنا ہے، سوال ہی کرنا، ہم سے جواب ہی دلوانا مقصد ہے، تو البتہ پھر صحابہ جواب دیتے تھے، ورنہ صحابہ کا جواب صرف یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو نہ تو قول کے اندر پیش قدمی کرو کہ حضور کے سامنے تم بولنے لگو حضور کی بات کرنے سے پہلے، نہ فعل کے اندر پیش قدمی کرو، فعل کے اندر حتیٰ کہ چلنے کے اندر حضور چل رہے ہیں، تم حضور کو پیچھے کر دو اور تم آگے چلو، یہ ادب کے خلاف ہے، حضور کی تعظیم کے خلاف ہے۔ صحابہ کس طرح چلا کرتے تھے حضور کے ساتھ؟ دائیں بائیں چلا کرتے تھے، آگے بھی نہیں اور پیچھے بھی نہیں۔ پیچھے چلنا گویا کہ آپ کے قدموں کو کیا کرنا ہے؟ روندنا ہے، آپ کے نشانات کو کیا کرنا ہے؟ روندنا ہے۔ یہ ادب ہی ہے کہ کیسے چلا جاوے دائیں بائیں۔ آج کل جو بڑے بزرگ آگے اور پیچھے پیچھے پورا ٹولہ چلتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ کیسے ہونے چاہیے؟ دائیں بائیں چلنے چاہیے، آگے چلنا بھی ادب کے خلاف اور پیچھے پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ نقش قدم کو روندنا ہے، اس یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ کیسے چلے؟ دائیں بائیں چلے، علماء کے ساتھ اس طرح چلنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو، وہ بھی ساتھ میں کوئی کام پڑ گیا تو نہ تو خامخواہ کوئی ساتھ میں چلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے تھے، تو آپ نے ان کی تنبہ فرمائے باقاعدہ کہ تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو کہ جتنے انبیاء کے بعد جن لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم ان کے آگے چل رہے ہو۔ اور ابو درداء کو آپ نے منع فرمایا کہ ان کے آگے نہ چلو، بلکہ کیا چلو؟ پیچھے۔ اس سے علماء کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے آگے نہ چلا جائے، لوگ ان کے پیچھے چلا جائے۔ مگر عالم میں نے کہہ دیا وہ عالم جو وارث انبیاء ہو، ان کے بالکل حضور کے نقش قدم پر برابر چل رہا ہو۔ لیکن آج کل علماء بھی سب نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، پتہ نہیں گھومنے پھرنے علماء ہو کر ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی شان کی بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے، کہ عالم ہو کر کے اپنی شان گھٹاوے ان کے اندر۔ تو آج کل تو حجت بازی حضور سیدھا یہ کہیں گے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ اب جیسے کپڑوں کا مسئلہ عورتوں کا، اب زیادہ کون سے کپڑے چلنے لگے ہیں؟ اپنی پہلی تہذیب کون سی تھی؟ جالر والی، وہ تو گئی، اب
وہ تو شاید میرے خیال سے شاذ و نادر رہ گئی ہے. اب وہ آئے وہ گول اور پٹی والے. چلو ٹھیک ہے, ذرا قدر غنیمت تھا اس کے ٹھیک ہے, اس کے نیچے درجہ تھا مگر قدر غنیمت تھا. اب کون سا درجہ آیا؟ فرچیے والے. اب تو پوری رات دکھتی ہے اور فرچہ ان کا کیا رہتا کھلا. ابھی عورتوں کے شان کے مطابق ہے. اب فوراً کون سی کتاب لکھا نہ جائے, کسی عالم سے کچھ کہوں گے ایسا مت کرو تو فوراً یہ حجت بازی. کون سی کتاب؟ بھئی اپنا ایک شعار ہوتا ہے, اپنے قوم کا ایک شعار ہوا کرتا ہے, اس شعار کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارا شعار ہے جھالر کے ساتھ کپڑے پہننا, تمہیں کون سے کپڑے پہننے چاہیے؟ جھالر والے. ایک شعار ہے قوم کا وغیرہ. ناجائز حرام کی باتیں نہیں کرنا ہے. ایک بحث یہ ہے بھئی کپڑا تو پھر خالی ایسے چادر اوڑھ لو نا, ٹھیلا اوپر سے کاٹ اور پہن لو پورا, یہ بھی تو شرعاً جائز ہے. ایسا کیوں نہیں کہ ٹھیلا اوپر سے کاٹ ڈالو اور پورا بدن تو چھپ ہی جائے گا. پھر کیا ضرورت ادھر ادھر کپڑے سلانے کی, خرچے کرنے کے سب کام ہوگا. اس لیے یہ سب چیزیں جواز ناجواز کے علماء کو بہت فکر ہوا کرتی. بس کہ کون سی کتاب میں ناجائز لکھا ہے. مولانا عبدالرحمٰن صاحب خان صاحب اپنے قریب وہ مثال دیتے ہیں نا, تھوک آدمی نے نکال دیا, اب اس کا نگلنا حرام لکھا ہے کتاب میں, اس کو واپس نہیں نکلو نہیں پھر اس کو کیوں نہیں نکلتے اس کو پھر. بہت بہترین مثال دی حضرت نے. ہمارے استاد ہے وہ جلالین, ان کے پاس ہی پڑھی تھی ہم نے, مفتی مولانا عبدالرحمٰن صاحب خان صاحب. بیچارے بیمار چل رہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے. اے ایمان والو لا تقدمو, تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھو, پیش قدمی نہ کرو. بعضوں نے کہا کہ آیت کا ثانی نزول یہ کہ ایک دفعہ صحابہ نے حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی, تو آپ نے منع فرما دیا کہ میری قربانی سے پہلے کیسے قربانی کر دی. لیکن آپ نے حکم دیا کہ پہلے نماز, عید کی نماز ہونی چاہیے. شہر کے اندر جہاں مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانیاں ہونی چاہیے, عید کی نماز سے پہلے قربانی ہوگی تو قربانی صحیح ہوگی. اور بعض نے کہا کہ آیت نازل ہوئی یوم الشک کے بارے میں کہ بعضوں نے حضور روزہ کب شروع کرتے تھے؟ رمضان سے. کچھ لوگوں نے پہلے شروع کر دیا, یوم الشک میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے اسے بھی کیا فرما دیا؟ منع فرما. خیر کوئی خاص مقصد نہیں ہے, عام حکم ہے. حضور جو کہے بس وہی کرنا ہے. حضور کا اتباع بس ہے, حضور کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو آدمی کہاں پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا. اے ایمان والو لا تقدمو, یہ کس سے ماخوذ ہے؟ قدمہ سے ماخوذ ہے. قدمہ یقدمو سے تقدم. قدمہ متعدی کا صیغہ ہے, مگر صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی تقدمہ یعنی لازم کا معنی ہے. حضور کے سامنے پیش قدمی مت کرو, اس کا کوئی مفعول ذکر نہیں کیا گیا. یا تو لازم ہے یہ کہو, یا تو پھر متعدی ہے مگر مفعول ذکر نہیں کیا گیا ہے اختصاراً. جیسے بولتے ہیں فلان یعطی و یمنع, فلانا شخص دیتا ہے اور روکتا ہے, مفعول ذکر نہیں کیا گیا ہے. کس کی وجہ سے؟ اختصار کی وجہ سے. ایسے یہ بھی مفعول ذکر نہیں ہے. کسی بھی امر, تمام امور بیان کرنا ہے کہ کسی بھی امر کے اندر حضور سے پیش قدمی نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرو. یہ تقدمو قدمہ سے ماخوذ ہے, اور کس کے معنی کے اندر ہے؟ تقدمہ کے معنی میں ہے, لازم کے معنی میں. تقدمہ کیا ہے؟ لازم. اور قدمہ کیا ہے؟ متعدی. تو کس کے معنی میں ہے؟ تقدم. اور ایک قرات عبداللہ ابن عباس کی قرات شاذہ یہ ہے لا تقدمو ای لا تتقدمو, لا تقدمو ای لا تتقدمو, ای لا تقدمو, تم آگے نہ بڑھو قول کے ذریعے سے یا فعل کے. قول میں حضور بیٹھے اور پہلے سے بولنا شروع کر دیا, بالکل نہیں. علماء کی شان یہ ہے کہ علماء کے سامنے بیٹھے تو خود پہلے پہل نہیں کرنی چاہیے, بولنے کے اندر کیا رہنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. ہاں خود عالم کوئی بات شروع کرے تو ٹھیک ہے, بات چلے گی آگے. باقی عالم تو خاموش بیٹھا ہے اور حضرت ان کی مجلس میں گئے ہیں اور حضرت نہیں بول رہے ہیں اور حضرت کے پہلے بولنا شروع کر دیا. او فعل, یا کسی کام میں پیش قدمی, کچھ کام بم بتایا نہیں اور پہلے سے آگے پیچھے ہونے لگے. کیا آگے پیچھے ہونے کی؟ چپ چاپ بیٹھے رہو. فعل, کسی فعل کے اندر بھی آگے پیچھے پیش قدمی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے رسول کے سب آداب ہے. ابھی بھی آداب کیا ہے؟ اسی لیے آیتیں باقی ہیں, ورنہ حضور تو چلے گئے, آیت کی کیا ضرورت تھی؟ آیت ابھی باقی رکھی گئی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہی برتاؤ کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ علماء کے ساتھ, صحیح وارثین انبیاء کے ساتھ. صحیح وارثین یہ شرطیں رہی البتہ اپنی جگہ پر. اب عالم اپنی شان سنبھالے. عالم کی عزت کب کی جائے گی؟ جب کہ وہ خود اپنی عزت کرے گا. کوئی مفت لوگ نہیں بیٹھے کہ کسی عالم کی عزت کرے گا. عالم کی عزت کب کی جائے؟ پہلے وہ اپنی عزت سنبھالے کہ میں عالم تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے بازار میں سڑکوں میں بیٹھنا چاہیے؟ مجھے عام گزرگاہوں پر بیٹھنا چاہیے؟ مجھے کیسے کپڑے پہن کر چلنا چاہیے؟ مجھے کس طرح لوگوں کو سلام کرنی چاہیے؟ میری وضاقتہ کیا ہونی چاہیے؟ کیا میری شان کے مطابق میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ پہلے علم اپنی علم کی عزت کرے, پھر لوگ اس کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے. بھائی میں عالم ہوں, میری عزت نہیں کرتے, تو پہلے اپنی عزت تو کر, پھر لوگ عزت کریں گے تیری. اللہ اس لیے عورتوں کے مسئلے کے اندر آج کل کیا ہے؟ بہت زیادہ زیادتیاں, اور پتہ نہیں سب کیسے کیسے کپڑے. اللہ تعالیٰ بس معاف فرماوے. اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کے رسول کے سامنے المبلغن ہو, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کون ہے؟ جو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان دونوں کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بولو مت، حضور کی حکم کے بغیر کچھ بولو مت. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر. بس اصل چیز یہی ہے تقویٰ پیدا ہو گیا تو انسان کو سب کام کرنا آسان ہو جاتا. اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ سے ڈر پیدا ہو گیا. اب گھر میں کپڑے کیسے رہیں گے؟ اچھے رہیں گے. اپنے بچوں کو وہ سب ٹی شرٹ نے سب نکلے تیار کپڑے، وہاں ساروں دفعہ بیان کیا تو ساروں میں بیان میں نے یہ کہا کہ اب وہ اصل لوگوں کی مجبوری ہے کہ اب لوگ سینا جانتے نہیں زیادہ اور سلانا چاہتے نہیں ہے، تو تیار کپڑے لاتے ہیں. اور تیار کیسے ملتے ہیں؟ سب وہی غلط تہذیب والے ملتے ہیں. تو میں نے کہا تم میں سے کوئی دکان ایسی کرو کہ اسلامی تہذیب مطابق کپڑا بناوے، اس کو تو تیار لینا ہے. انشاءاللہ تمہاری دکان میں کیا ہو جائے گی؟ چلتی ہو جائے گی. اور اسلامی تہذیب مگر بازار میں ملتا ہی نہیں اسلامی تہذیب والا کپڑا، تو ایسے بھی تیار کرو اور کوئی اس کا سیوے. میں نے کہا عورت کو بھی ثواب ملے گا جو اس نیت سے ایسے کپڑے تیار کرے گی، اور بازار میں جو بیچے گا اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اسلامی تہذیب کے کپڑے بازار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بک رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ٹی شرٹ پتہ نہیں کیا کیا سب اب ایسے ہی نہیں چلتے ہیں سب. واتقوا اللہ، ارے کہ بچہ ہے بس یہ گزرے پر کے بھائی وہی بچہ ہے آج تمہارے سامنے، ابھی سے تم نے عادت ڈال دی اس کی، تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہی اس کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے غلط تہذیب کے اندر، تو ایسا ایسا کون سے تہذیب کا دل دادا بنے گا؟ وہ غلط تہذیب کا دل دادا بنے گا. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے قول کو سننے والے ہیں. وعلیم بفعلکم، اور تمہارے فعل کو جاننے والے ہیں. نزلت، آگے والی جو آیت ہے یہ آیت یا اس طرح یہ سب آیتیں جو ہے پورا اس کا شان نزول ذکر کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور کے سامنے علی النبی، صحیح عبارت کیا ہے؟ ان النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرا بن حابس کے امیر بنانے کے اندر یا قعقاع بن معبد کے امیر بنانے کے اندر بات بڑھ گئی، مجادلہ جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر، بات کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس کی رائے دی تھی؟ قعقاع ابن معبد کی. عمر نے رائے دی تھی اقرا ابن حابس کی. وَنَزَلَ فِي مَنْ، اور اتری آیت اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی آواز کو بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس ثابت بن قیس جو خود رفیع صوت تھی، ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی. یا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ، ایک عام حکم ہے کہ جس نے بھی آواز کو بلند کیا اس کے سب کے بارے میں آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اذا نطقتم، جب کہ تم بولو. اذا نطقتم، جب کہ تم بولو، جب بات چیت کرو تو آواز کیسی ہونی چاہیے؟ اب کسی عالم کے پاس گئے تو آواز کیسی ہونی چاہیے؟ ذرا بس زور زور سے. فون میں بات ہو ایسے تیز سے فون کریں گے گویا کہ ڈر لگے گا، بلکہ بات ہمارے شاگرد ہو کر کے بھی ایسی بات کرتے ہیں فون سے گویا کہ ہمارے بھی استاد بن گئے ہو، ایسی بات کرتے ہیں. اذا نطقتم، جب کہ تم کیا کرو؟ بات چیت کرو. فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، نبی اس کی آواز کے اوپر. اذا نطق، جب کہ نبی کیا کرے؟ بات چیت کرے. بلا تجهروا له بالقول، اوپر کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو. دوسری آیت، دوسرا حکم بلا تجهروا له بالقول، اور اپنی آواز کو تیز نہ کرو. اب آگے صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا ناجیتموہ، جب تم آپ سے کیا کرو؟ یہ دونوں کا فرق بتانا ہے کہ آواز لا تجهروا لا ترفعوا کا تعلق کب ہے؟ جب تم بھی بول رہے ہو اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول رہے ہیں، دونوں بول رہے ہیں، تو کیا کرو؟ اپنے آواز ذرا حضور کی آواز کے مقابلے میں کم درجے کی ہونی چاہیے. اور یہ حکم کیا ہے؟ لا تجهروا، جبکہ حضور خاموش ہے، جبکہ حضور نہیں بول رہے ہیں آپ اور تم بول رہے ہو. تو ایسا بھی نہیں کہ چلو حضور تو خاموش ہے، اب مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے کتنی زور سے بولنا ہے؟ تب بھی خیال رکھو کہ کیسے آواز سے بولنا، پست آواز سے بولنا، آواز کو بلند مت کرنا. یا ہے کہ تم حضور کے سامنے بیٹھے ہو اور آپس میں تم بات چیت کر رہے، تب بھی وہی مسئلہ ہے کہ کیسے کرو؟ آواز بالکل آواز پست ہونی چاہیے. فلا تجهروا له بالقول، اور تم حضور کے اور حضور کے سامنے بات کو تیز نہ کرو جب کہ تم حضور سے سرگوشی کرو. جیسا تمہارا بانس سے زور سے بولنا، جیسا تمہارا بانس کا زور سے بولنا تمہارے بانس. آپس میں جیسے ہوتے ہیں سب بچے جمع ہوتے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں، کیسے مستی کرتے ہیں. اب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور تب بھی وہی تذکرہ اور وہی اس طرح کی باتیں چیزیں، یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے. تم حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے ہو. بل دون ذالک، بلکہ اس سے کم، بلکہ اس سے جیسا آپس کے اندر بولتے ہیں ایسا مت بولو، بلکہ اس سے کیا بولو؟ کم بولو. کیوں کم بولو؟ اجلالا لہ، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے. ان تحبط اعمالکم، اس کی پہلی عبارت معذوب ہے خشیت الحبوط، اعمال کے حبط ہو جانے کے اندیشے سے.
تم نے اگر کبھی زور سے بول دیا اور اس سے حضور کو تکلیف پہنچ گئی، حضور کی کیا پہنچ گئی؟ تکلیف پہنچ گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو حضور کو تکلیف پہنچ جانا تمہارے عمل کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاوے، اس لیے کہ حضور کو تکلیف پہنچ گئی، قدرت حضور کے دل کے اندر آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ نوبت کہاں تک پہنچاوے؟ کفر تک پہنچاوے، اور نوبت کفر تک اگر آ گئی تو پھر اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حق۔ اس لیے کسی بھی دینی ایک ایک کام کا کرنا اچھا مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، فرض عمل ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، مستحب میں کرنا کوئی ضروری نہیں، آدمی کرے یا نہ بھی کرے، نہ کرے گناہ نہیں ہوتا ہے، مگر اس کو اس تعظیم سے دیکھنا، احانت کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کہنا تو مستحب ہی تو ہے، چلو چلے، یہ کہنا بڑا خطر، مستحب کا نہ کرنا یہ اتنا گناہ نہیں ہے، مگر یہ لفظ زبان سے نکلنا کہ مستحب ہی تو ہے، یہ گویا کہ اس کام کی گویا کہ عظمت دل کے اندر نہیں رہی، حضور کیا ہوا اس لیے مستحب بنا ہوا ہے، اور اس طرح زبان سے نکال دینا، بس یہ چیزیں وہ ہے جو آدمی کو آہستہ آہستہ کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور اعمال بالکل کیا ہو جاتے ہیں؟ حبط ہو جاتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہ اپنے اعمال حبط ہو جاوے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ حضور کو کہاں سے تکلیف پہنچ گئی۔ اس لیے اب جب بھی بولو تو کیسے بولو؟ پس نہیں بولو، کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر تم نے زور سے بول دیا، اب چاہے تمہارا حضور کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر تمہیں کیا پتا کہ حضور کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی، تم کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، اور حضور کو تکلیف پہنچ جائے گی تو اعمال کے حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ای خشیت ذالک، حبوط کے اندیشے سے، اس کے اندیشے سے، یعنی کس کے اندیشے سے؟ اعمال کے حبط ہو جانے کے اندیشے سے، بالرفع، زور سے بولنے سے، والجہر، اور تیز بولنے سے، جو دونوں کے دونوں اوپر ذکر کیا گیا۔ ونزل، اور اترا اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے آواز کو پست کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ، کہ جب بھی آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ نے طے کر لیا تھا ہم کیسے بولیں گے؟ بہت ہی آہستہ آواز سے بولیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا ہے، ان کے قلوب کو پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے۔ اولئک، بے شک جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک، یہ لوگ، اولئک مبتدا اور الذین امتحان اللہ، یہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر کے ان الذین، ان جسم حرف مشبہ بالفعل ہے، الذین اس کا اسم، اور یہ پورا جملہ اس کی کیا بنے گا؟ خبر بنے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، امتحان اختبر، آزمایا ہے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے، یا تو اس کا معنی کرو کہ اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ تقوی رکھ دیا ہے، خالص کر دیا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے کیا عبارت بڑھائی؟ لِتَظْهَرَ مِنْهُ، تاکہ ان سے تقوی ظاہر ہو، تاکہ ان سے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے آزمایا ہے، امتحان لیا۔ امتحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمانا، پرکھنا۔ دیکھیے بھائی کتنے پانی میں آدمی ہے، امتحان اسی لیے ہوتا ہے نا کہ 50 کا مستحق ہے کہ 40 کا مستحق ہے، پرکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کتنے پانی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا صحابہ کی قلوب کا تقوی کے لیے، تو تقوی کے لیے امتحان لیا، تو تقوی تو اندرونی چیز ہے، اس کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ، تاکہ ان سے تقوی ظاہر ہو، تاکہ ان سے تقوی، یعنی امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ تقوی کے ظہور کا۔ اب جب کوئی مصیبت پیش آئی، تکلیف پیش آئی، اور اس نے صبر کیا کہ نہیں کیا، تو اب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا تقوی اس کے اندر ہے۔ حضور کے سامنے حکم دیا گیا کہ کیسے بولو؟ آہستہ بولو۔ اب دیکھو ابھی عمل کا موقع آیا، اب دیکھو کتنا آہستہ بولتا ہے، اب جتنا آہستہ بولے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کے اندر تقوی کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تقوی کے لیے امتحان لے لیا، یعنی تقوی کے ظہور کے لیے، تقوی کے ظہور کے لیے، تاکہ ان سے تقوی ظاہر ہو۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اور اجر عظیم کا کیا مطلب ہے؟ جنت۔ ان کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ وَنَزَلَ، اور آیت نازل ہوئی ایک قوم کے بارے میں، بنو تمیم کے بارے میں، جب کہ وہ آئے دوپہر کے وقت۔ یہ حضور کے پاس کب آئے تھے؟ دوپہر کے وقت آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر، اپنے کمرے میں تھے، فی منزلی، اپنے کمرے کے اندر تھے۔ فَنَادَوْهُ، پس انہوں نے آپ کو پکارا، باہر سے پکار، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد، اس طرح کیا کر کیا کرنے لگے؟ وہ پکارنے لگے، اور حضور اپنے کمرے کے اندر تھے۔ مدینہ کی جو مسجد ہے اس کا قبلہ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے اس کا قبلہ؟ یہ کچھ اور کہہ رہا تھا تھوڑا۔ مدینہ منورہ میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا جو قبلے کی سمت ہوگی بیت المقدس کی طرف ہوگی کہ بیت اللہ کی طرف ہوگی؟ ہاں کچھ کہنے جا رہے تھے تم تھوڑا بہت،
کس کی طرف؟ ہاں بیت اللہ کی طرف. جیسے ہماری مساجد کا قبلہ کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہے. مگر بیت اللہ کس سمتوں میں؟ اس کی سمتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے سمت کون سی ہے؟ کیا کہا؟ مغرب کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ مغرب. اور مدینہ منورہ کے اندر قبلہ کی سمت کون سی ہے؟ جنوب کی طرف. کون سی طرف ہے؟ جنوب. پہلے حکم کس کا تھا؟ بیت المقدس کا تھا. تو قبلہ کس سمت تھا؟ شمال. اور پھر بعد میں جب حکم بیت اللہ کا دیا گیا 17 مہینے کے بعد، جو سورہ بقرہ میں جو ہے شروع کے اندر آئے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پوری آیت ہے، تو پھر حکم جب دیا گیا تو اب قبلہ کس طرف ہو گیا؟ جنوب. تو پہلے جو مسجد گویا کہ بنائی گئی، یہ سمجھو کہ مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، برابر ہے. تو اب یہ کون سی شمال کی سمت ہے اور یہ جنوب کی سمت ہے، یا مغرب ہے اس طرف اور یہ مشرق. تو جو پہلے مسجد بنائی گئی تو بیت المقدس قبلہ تھا، تو شمال کی طرف قبلہ تھا. قبلہ کس کی طرف تھا؟ شمال کی طرف تھا. اور حضور کے جو کمرے جو تیار کیے گئے یہ اس طرف پیچھے کی طرف مسجد کے پچھلے والے حصے میں تیار کیے گئے. دائیں اس طرف بھی کچھ کمرے ہیں اور اس طرف آگے کی طرف بھی کچھ کمرے تیار کیے گئے. تو اس طرف اور اس طرف کمرے تھے، تو پیچھے تھے کمرے. مگر اب کیا ہو گیا؟ بیت اللہ بدل گیا، قبلہ کی سمت بدل گئی. قبلہ کس کو بنا دیا گیا؟ بیت اللہ کو. تو اب یہ اس طرف محراب تھا، اب محراب کا آ گیا اس طرف آ گیا. تو کون سی سمت چلا گیا؟ جنوب کی سمت چلا گیا. تو کمرے آگے آ گئے. کمرے کیا آ گئے؟ آگے آ گئے. اور اس کمروں کے دروازے جیسے اس طرف بھی سے آ سکتے تھے تو ڈائریکٹ مسجد میں بھی آ سکتے تھے. مسجد کے اندر بھی دروازے کھلتے تھے، بلکہ حضور کے زمانے کے اندر حضور اسی کمرے سے اندر سے سیدھے مسجد میں تشریف لے آتے تھے. اب یہ جو کمرے بنے ہوئے تھے تو یہ لوگ مسجد کے اندر تھے، بنو تمیم والے، اور مسجد ہی کے اندر سے کیا دینے لگے؟ آواز دینے لگے. اس لیے کیا کمرے کے اندر تھے آپ تو پتہ نہیں کون سے کمرے کے اندر تھے، تو کبھی اس کمرے کے سامنے کھڑے رہے اور آواز دے، کبھی اس کمرے کے سامنے کھڑے رہے اور آواز دے، کبھی اس کمرے کے سامنے اس طرح آواز دینا شروع کر دیا. اگر مسجد کے اندر ہے تو. اور اگر باہر ہے تو باہر جو ایک ہوتا ہے کمرہ، اور کمرے کے آگے ورنڈا ہوتا ہے جس کو پھر اوگنا کہتے ہیں، اور اوگنے کے سامنے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ 4 دیواری کر دی جاتی ہے، ورنڈا کر دیا جاتا ہے، 4 دیواری کر دی جاتی ہے. حجرہ ہمارے زمانے ابھی جو حجرہ بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کمرے کو بولتے ہیں. مگر اس زمانے میں جو حجرہ بولا جاتا تھا وہ کمرے کو نہیں بولا جاتا تھا. حجرہ کس کو بولا جاتا تھا؟ اس ورنڈے کو جس کے دیوار کر کے اندر کر دیا گیا ہے. پھر بیت ہوتا تھا. بیت کا معنی کیا؟ رات گزارنا. آدمی یہ ورنڈے میں رات نہیں گزارے گا، رات کہاں گزارے گا؟ بیت کے اندر. تو بیت کو بیت اسی لیے کہتے ہیں کہ بات ہے بیتوں کے معنی کیا تھا؟ رات گزارنا. تو اس میں رات گزاری جاتی ہے. اور باہر والی حصہ روک دیا گیا ہے. باہر والے حصہ کیا کیا گیا ہے؟ روکا گیا. حجرہ کی معنی روکنے کے ہے، ورنڈے کو، تو اس کو حجرہ کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ حجرے کے بھی باہر سے آواز دینا شروع کر دیا، یہ محمد ہمارے پاس نکلیے. اس پر آیت نازل ہوئی. یہ بالکل بے ادبی ہے کہ باہر کیا تم کیا حضور کو آواز دے کر کے بلاؤ، تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا حضور آوے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی صحابی کے پاس کسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے، مسئلہ کس بات، تو کسی کے گھر پر دستک بھی نہیں رہتے تھے، باہر ہی بیٹھے رہتے تھے. جب وہ صحابی نکلتے تو مسئلہ معلوم کرتے تھے. حالانکہ صحابہ ان سے کہتے بھی تھے، اے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی، آپ نے ایسا کیوں گوارا کیا کہ باہر بیٹھے رہے؟ کہا کہ ادب کے خلاف میں کسی کے دروازے کو کیا دو؟ دستک دو. لیکن عالم کو باہر بلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں کوئی ضروری کام الگ مسئلہ ہے، مگر جو کام بعد میں ہو سکتا ہے تو جو مسجد میں اس سے ملاقات کر لیں. اب ایسا کام ہے ارجنٹ نہیں ہے، مسجد میں تو آتے ہی گیا، مولانا مسجد میں تشریف لائیں گے، حضرت تشریف لائیں گے مسجد کے اندر، تو ملاقات کو کہاں کر لی جاوے؟ مسجد ہی میں کر لی جاوے. خواہ گھر سے باہر نکالنا یہ ادب کے خلاف ہے. ہاں کوئی ضروری کام الگ مسئلہ ہے، اگر غیر ضروری کام کے لیے اس وقت ان کو تکلیف نہ دی جاوے. اس سے کپڑے اتار دیو، پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، سوئے ہو، کیا مشغولی کے اندر ہو. یہ سب آداب اس زمانے کے اندر بھی لحاظ کیا جائے گا سب. چلیے نزل، اور یہ آیت آگے والی نازل ہوئی قوم کے بارے میں جو آئی تھی دوپہر کے وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے. بس انہوں نے آپ کو پکارا، بھائی سے پکارنا شروع کیا، اخرج یا محمد، اخرج یا محمد. ان الذین، بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، ورا چاہے آگے ہو، ورا دونوں کے معنی میں، خلفہ کے معنی کے اندر بھی آتا ہے اور قدام کے معنی میں آتا ہے، دونوں کی طرف معنی کے آتا ہے. حجرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی کمرے، یہ حجرات جمع ہے حجرتن کی. اور حجرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ زمین کا وہ حصہ جس کو روک دیا گیا ہو دیوار کے ذریعے سے. زمین کا وہ حصہ کہ جس پر بندش کر دی گئی ہو، مایوجرو جس کو روک دیا گیا ہو، جس پر بندش کر دی گئی ہو دیوار کے ذریعے سے، یعنی اس کے ارد گرد کیا کر دی گئی؟ 4 دیواری کر دی گئی. اور اس طرح دیوار کی گئی یا کچھ اور طریقے سے پردے لگا دیے گئے، اس کو بندش میں لے لیا. کأن حرف تشبیہ کے ساتھ کہتے ہیں، پکی بات نہیں کہتے، گویا کہ ان میں سے ہر ایک نے پکارا کمرے کے پیچھے سے،
گویا کہ ہر ایک نے ایک یہاں کھڑا رہا حضور کو آواز دے رہا, ایک یہاں کھڑا رہا حضور کو آواز دے رہا, یا پھر سب کے سب یہاں کھڑے اور حضور کو آواز دے رہے, پھر سب کے سب یہاں گئے پھر آواز دینا شروع کیا, پھر سب کے سب یہاں گئے پھر حضور کو آواز دینا شروع کیا. گویا کہ ان میں سر ایک آواز دے رہا ہے کمرے کے پیچھے سے, اس لیے کہ وہ لوگ حضور کو نہیں جانتے تھے فی ایہ کون سے کمرے کے اندر, معلوم ہی نہیں تھا. وہ کمرے کتنے بنے ہوئے تھے, 9 کمرے بنے, تمام ازواج کے کمرے الگ الگ بنے ہوئے تھے, اس سے معلوم نہیں کون سے کمرے کے اندر ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں ہو تو یہاں آواز دی, پھر ہو سکتا ہے یہاں ہو تو یہاں آواز دی, پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں ہو تو یہاں آواز دی, اس طرح گویا کہ دینا آواز شروع کیا. یہ کس کے اندر ہے؟ منادات الاعراب, ینادونک منادات الاعراب, یہ آپ کو پکارنے لگے دیہاتیوں کے پکارنے کی طرح, یہ آپ کو پکارنے لگے دیہاتیوں کو پکارنے کی طرح, بغلظۃ بڑی سختی کے ساتھ, وجفاء اور درستگی کے ساتھ, بڑی سخت آواز کے اندر تیز آواز, اخرج یا محمد, اس طرح کہنے لگے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہماری تعریف یہ زین نے پورے لکھا ہوگا اندر حاشیے میں, یہ نہیں لکھا کیا ہے, مدحا زین وذمنا شین اخرج الینا یا محمد فإن مدحنا, کیونکہ ہماری مدح کرنا, ہماری تعریف کرنا یہ کیا ہے؟ زینت کی چیز ہے. وذمنا, اور ہماری برائی بیان کرنا, شین, یہ کس کی چیز ہے؟ عیب. ہم اگر کسی کی برائی بیان کر دیں گے تو اس پر کیا لگ جائے گا؟ عیب لگ جائے گا. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ کسی کی تعریف کرے اس کے لیے زینت ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ جس کی برائی بیان کرے اس کے لیے عیب ہو جائے گا. یہ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس کی تعریف کرے تو اس کی عزت مل جائے, اور کسی کی برائی بیان کرے تو اس کی برائی ہو جائے. بڑی سختی سے اور درستگی کے ساتھ. اکثر لا یعقلون, ان کے اکثر نہیں جانتے. اکثر مراد کیا؟ سبھی, جتنا پورا وفد آیا تھا یہ سبھی ایسے ہی تھے, ان کے اکثر نہیں جانتے ہیں. فیما فعلوہ, اس چیز کے اندر جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا. لا یعقلون محلک, وہ عقلاً وہ نہیں, ان کے اکثر نہیں سمجھتے ہیں آپ کی اونچے مرتبے کو. محلک الرفیع, آپ کے اونچے مرتبے کو نہیں جانتے کہ آپ کا کتنا اونچا درجہ. سید الانبیاء ہے, تمام انسانوں کے اندر جتنے بھی انسان آج تک وجود میں آئے سب کے تمام انبیاؤں کے سردار, انبیاء کے سب نمبر 1 پر ہے, اور ان کے بھی آپ کیا ہے؟ سردار ہے. تو آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانا, اس لیے انہوں نے بھائی سے آواز دینا شروع کر دیا. وما یناسب من تعظیم, اور وہ چیز جو آپ کی تعظیم کے لائق تھی اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا. ولو انہم صبروا, اور اگر وہ صبر کرتے, لکان خیر لہم, تو ان کے لیے کیا رہتا؟ اچھا. اگر وہ صبر کرتے, انتظار کرتے آپ کے نکلنے کے, جب آپ نکلتے پھر بات چیت کر لیتے, جو بھی مقصد تھا, ہم زراری کو بچوں کو چھوڑانے کے لیے آئے ہیں تو بات چیت کرتے بعد میں نکلنے کے بعد. اور اگر وہ صبر کرتے, انہم, یہ انہم یا تو محل رفع کے اندر ہے ابتدا کی وجہ سے, مبتدا بن رہا ہے. انہم صبر کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. اور لکان یہ خیرن خبر, وہ بے شک وہ محل رفع کے اندر ابتدا کی وجہ سے. اور کہا گیا کہ فاعل ہے فعل مقدر کا, یعنی ثبت کا. ولو انہم ای ولو ثبت انہم صبروا, اگر وہ صبر پر جمے رہتے, اگر وہ صبر کے پر وہ جمے رہتے تو ان کے لیے کیا تھا؟ اچھا تھا. حتی تخرج الیہ, حتی تخرج الیہ, اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے, یہاں تک کہ آپ, یعنی وہ بات چیت اس وقت تک کرتے جب کہ آپ ان کی طرف نکلتے. آپ نکلے مگر ان کے لیے نہیں نکلے ہیں, اپنے کسی اور کام سے نکلے تو بات چیت نہ کرے. ابھی جیسے مثلا کیا ہوتا ہے, آدمی انتظار میں بیٹھا ہے, اب آدمی نے دیکھا تو صحیح باہر, مگر اس کو مقصد اس کو بات چیت کرنا نہیں ہے, کسی اور کام سے نکلا ہے تو وہ دوسرا کام کرے گا. وہ ہاں تمہارے مقصد سے نکلے اور تم سے بات چیت کرنے نکلے تو پھر ان سے کیا کرنا؟ تم بات چیت کرنا. حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلے. لکان خیر لہم, تو البتہ ان کے لیے اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں, اور بڑے معاف کرنے والے ہیں اس شخص کے لیے جو ان میں سے توبہ کرے. گناہ تو ہو گئے مگر توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ تم کے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. ونزل في وليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا فخوفهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية, فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله, فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم, فجاءوا منكرين ما قال عنهم, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه, وفي قراءة فتثبتوا من الثبات أن تصيبوا قوما مفعول له, أي خشية ذلك بجهالة
حال من الفاعل أي جاهلين فتصيبوا تسيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقول نادمين. وارسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فترتب على ذلك مقتضاه لعنتم لازمتم دونه اسم التسبب إلى الترتب إلى المرتب ترتب لکھا ہے چلو إلى المرتب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه حسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. استدراك من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غاير صفته صفة من تقدم ذكره. أولئك هم في التفات عن الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم فضلا من الله مصدر منصوب بفعل المقدر أي أفضل ونعمة منه والله عليم بهم حكيم في نعمه عليهم. تو اوپر ایک ادب ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کی جاوے اور باہر سے پکارا نہ جاوے بلکہ آپ کے نکلنے کا انتظار کیا جاوے کہ جب آواز نکلے باہر تبھی جا کر حضور سے بات چیت کی جاوے، کوئی مقصد ہو، کوئی کام ہو تو. اب اس کے بعد دوسرا ادب اس میں ذکر کیا جاتا ہے، بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کیا جاوے. خبر سنی فلاں واقعہ پیش آیا، اطلاع ملی کہ فلاں نے تمہارے ابا کو تھپڑ مار دیا ہے، اب جا کر اطلاع ملی اس کو کھینچ دیا جا کر، پھر تحقیق کی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے کو. تو بغیر تحقیق کرنے کا نتیجہ ہوگا کہ تم نے تھپڑ کیا، نتیجہ برا آئے گا اس کا اور کتنی پریشانی کھڑی ہوگی. ہمیں کوئی اطلاع بھی تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق. بلکہ آ کر کوئی یہ کہے بھی کہ دیکھو فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے اور آنکھ پھٹی ہوئی بھی بتاوے، تب بھی بات نہ مان. ہو سکتی اس نے اس کی 2 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو، پتہ نہیں، اس نے تو ایک ہی پھوڑی اور وہ کتنی پھوڑ کے آیا ہو، 2 پھوڑ کے آیا ہو. اس سے پورے واقعے کی تحقیق کی جائے. جیسے آج کل کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ جھوٹ کا زمانہ چل رہا ہے. کون سا زمانہ؟ جھوٹ کا زمانہ. حدیث میں افسوس ہوتا ہے نا، افشو الکذب، جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ پھر آخری زمانے کے اندر علامت میں سے بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ پھیل جائے گا. تو آج کل جھوٹ، جیسے موبائل پر سنا خبر آئی یہ موبائل پہ آیا تھا، تو موبائل میں کوئی 100% بات ہے کہ جو آ گئے تو سچائی ہو گئے؟ ہو سکتا ہے لکھنے والے نے کیا لکھ دیا، جھوٹ لکھ دیا ہو. تو جب تک تحقیق نہ ہو نہ اس بات کا پھیلانا جائز ہے اور نہ اس بات کو آگے نقل کرنا جائز ہے اور نہ اس بات پر اعتماد کر کے کوئی عمل درآمد کرنا جائز ہے. اس آیت کا شان نزول جو ذکر کیا گیا ہے، شان نزول تو نہ کہی بلکہ یوں کہ اس موقع پر آیتیں نازل ہوئی تھی. اس موقع پر آیتیں کیا ہوئی تھی؟ حکم مستقل اپنی جگہ ہے، کوئی اسی واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ایسا نہیں ہے. ہاں یہ واقعہ بھی البتہ پیش آ گیا تھا اور اس موقع پر آیتیں کیا ہو گئی؟ نازل ہو گئی. قبیلے بنو مستلق والے جو لوگ یہ سب کیا بن گئے؟ ان کے بنو المستلق کے سردار جو تھے حارث بن زیرا ابن ابی زیرا، ان کے سردار تھے حارث ابن زیرار ابن ابی زیرا. حارث ابن زیرار تھے اور ان کی لڑکی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ ابن حارث، میمونہ بنت حارث، ان کے یہ سردار تھے بنو المستلق کے. یہ ان کی لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اندر سے، امہات المومنین کے اندر سے ہے. یہ بھی ایمان لیا ہے حضور کے پاس آنے کے بعد، اور ایمان لا کر کے یوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں، اب لوگوں کو سمجھاؤں گا، لوگ ایمان لے آئیں گے، مسلمان بن جائیں گے، تو ان کو نماز کی تلقین کروں گا، سمجھاؤں گا، اور جو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ میں جمع کروں گا. آپ اپنے سفیر کو، اپنے ایلچی کو، ذمہ دار کو فلاں تاریخ کو بھیج دیا کرے، تو میں پورا جو زکوٰۃ جمع ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو پہنچا دوں گا آپ کے سفیر کے ذریعے سے. یہ باتیں ہو گئی. یہ حضرت حارث ابن زیرہ چلے گئے، اپنے خاندان والوں کو جا کر سمجھایا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھتے ہو گئے، زکوٰۃ دیتے ہو گئے، اور سب کی زکوٰتیں جمع ہوئی.
اب وہ حضور سے کیا کر آئے تھے حضرت حارث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی فلاں تاریخ کو سفیر کو بھیج دینا. اب وہ تاریخ آئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور سفیر آئے گا ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. تو استقبال کے لیے وہ باہر نکل گئے ان کے لینے کے لیے. اب یہ جو ان کو بھیجا گیا حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ دور سے تو بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس طرح، تو وہ ذرا سہم گئے اور دل میں کیا سوچا، خیال یہ کہ شاید پرانی ہماری عداوت تھی جو زمانی جاہلیت کی عداوت تھی، بس یہ عداوت کا بدلہ لینا چاہتے، قتل کرنے کے، تو آگے گئے نہیں. حالانکہ استقبال میں آگے آئے تھے، کوئی ان کی نیت بری نہیں تھی، مگر وہ غلط سمجھے، غلط فہمی ان کو ہو گئی اور سیدھے واپس آ گئے. اور واپس آ کر حضور کو کیا رپورٹ اور خبر دے دی کہ وہ تو مرتد بن گئے ہیں اور انہیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ایسا حضور کے سامنے اطلاع دے دی. اب اس وقت جب اطلاع ملی حضور کو بھی غصہ آیا، علامہ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. اور صحابہ بھی اس وقت پاس میں بیٹھے تھے، کیا کرنا. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے جنگ کرنی چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، فوج بھیجنی چاہیے، ان کے اوپر کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس مشورہ دینے کے اندر ذرا تھوڑی تیزی سے بھی کام لیا، بعد تیزی کہ نہیں ایسا ہونا ہی چاہیے، مگر حضور نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کا کیا کی جائے، تحقیق کی جائے گی، مطلب اس کے تحقیق کرنے کے بعد پھر آگے مسئلہ حل کیا جائے گا. اب اتنے میں ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی، وہ قافلہ بھی آ گیا، وہ تو مسلح والے بھی حضور کے پاس آ گئے اور حضور سے آ کر کے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم تو اس طرح باہر نکلے تھے استقبال کے اندر اور ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے آئے تھے اور زکوٰۃ لے بھی لیجیے آپ. مگر تب بھی صحابہ کو اطمینان نہیں ہوا کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی خالی کہہ رہے ہیں کہ صحیح واقعی ایمان پر باقی ہے. تو صحابہ نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تو آپ نے خالد بن ولید کو کیا بھیجا، باقاعدہ تحقیق کے لیے بھیجا اس کی، جی جاوے وہاں قبیلے میں ٹھہرے، باقی تحقیق کرے اور پھر تحقیق کر کے معلوم کر کے کیا حقیقت ہے کہ واقعی اسلام پر ہے کہ پھر گئے ہیں. تو انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ واقعی اسلام پر یہ کیا ہے، باقی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، سب جتنے بھی دینی کام ہیں وہ سب دینی کام برابر کر رہے ہیں. اس پر یاد نازل ہوئی کہ تو کوئی بھی، اب یہاں پر آیت میں فاسق کا لفظ کہا گیا ہے، حالانکہ تو صحابی تھے، اور صحابی کوئی بھی صحابی تمام کے صحابہ کیسے ہیں، عادل ہوا کرتے ہیں، کوئی فاسق نہیں ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آیت مستقل الگ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ صحابی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے چلو اگر ہم نے مانا کہ فاسق کلام اللہ میں کہا ہے، حالانکہ نہیں کہا ہے مگر مان، تو یہ فسق ان کا ظاہر کب ہوا، یہ واقعے کے بعد، یہ واقعے کے بعد. حالانکہ یہ بھی کوئی فسق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک اجتہاد ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے کیا سمجھا کہ کس کے لیے آئے، قتل کے لیے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ تو غلط ایک اجتہادی غلطی کہی جائے گی، ایک غلط فہمی کہی جائے گی ان کو. باقی اس کی وجہ سے آدمی کوئی فاسق اور گنہگار بن جاوے ایسا نہیں کہا جائے گا. اس ان کے بارے میں، صحابی کے بارے میں کبھی فسق کا قول کہنا یہ بہت ہی غلط ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں ان سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوں گے، جن کے بارے میں یقینی ہے کہ ان کی موت کس پر آئے گی، ایمان پر آئے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کس پر مرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اور یا خود آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، اولئک الراشدون. یہ لوگ کیسے، یہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ راہیاب ہے تو ان کو فاسق کہا جا سکتا ہے. ہاں کبھی کسی صحابی سے کوئی فسق کی وغیرہ بات ہوئی ہے، کبھی زنا وغیرہ ہو گیا ہے، تو اولاً مسئلہ تو جیسے پہلے بھی بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ کام جو حضور کے شان کے مطابق ہوتے ہیں، امت کے اندر نمونہ بنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وہ تو حضور خود کر کے بتاتے ہیں. جیسے متمنہ کی بیوی سے نکاح کرنے کا مسئلہ، وہ تو حضور نے خود کر کے بتا دیا تاکہ پتہ چلے کہ کام حضور نے کر کے بتایا کہ جائز ہے. مگر جو کام حضور کے شان کے، نبی کے شان کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، وہ کام کس سے لیا جاتا ہے، صحابہ سے لیا جاتا ہے. اور صحابی سے وہ کام وجود میں آتا ہے، لوگ سمجھتے کہ ایسا ہو کر حقیقت میں امت کے سامنے کیا پیش کرنا ہوتا ہے امت. تو جتنے بھی صحابہ کو ایسا کام کبھی ہوا بھی بالفرض ایک کا دکا کبھی، تو فوراً انہوں نے کیا کر لی، توبہ استغفار کر لی. جیسے کہ رجمہ کے مسئلے کے اندر آپ نے فرمایا، اور جو کچھ صحابہ برائی بھلائی کہہ رہے تھے، آپ نے کیا کہا کہ اگر ان کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹا جاوے تو سب کے سب کیا ہو جاوے، سب کی معافی ہو جاوے. اسے صحابی کے بارے میں فاسق کہنا بات ہی غلط ہے. یہ تو ایک عام ایک بات سنائی گئی کہ کوئی بھی فاسق شخص خبر لے کر کے آوے تو اس کی بات. اب یہ سمجھانا ہے کہ یہاں صحابی تھے خبر لے کر کے آنے والے، تو صحابی تو فاسق نہیں تھے، پھر بھی ان کی خبر کی کیا کی گئی، تحقیق. تو عادل کی تحقیق کی جاتی تو فاسق کی تو کتنی ساری تحقیق کی جائے گی، تو اور جائے مزید تحقیق کرنی پڑے گی. پھر نزل، اور آیت نازل ہوئی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر کہ ان کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل المصطلق کی طرف، مصدق صدقہ لینے والا بنا کر کے، مصدقن نہیں. کلام اللہ کے اندر ایک آیت ہے سورہ حدید کے اندر آئے گی، ان المصدقین مصدقین کا لفظ ہے کلام اللہ کے اندر. مگر یہ مصدق اصل میں کیا ہے، متصدقین. وہ کیا ہے، ایک ہے متصدق اور ایک ہے مصدق. متصدق صدقہ دینے والا اور مصدق صدقہ لینے والا.
بن المصطلق کی طرف صدقہ لینے والا بنا کر کے پس ان کو فخافہ ہوں، پس ان ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوف محسوس کیا دشمنی کی وجہ سے، لے 13 دن دشمنی کی وجہ سے جو ان کے درمیان اور اس قبیلے کے درمیان تھی زمانے جاہلیت کے اندر۔ فرج بس واپس لوٹ گئے اور کہاں آ کر حضور سے یہ بیان دیا کہ انہوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان کے ساتھ غزوہ کرنے کا، کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، مرتد بن گئے پھر گئے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ فجاؤ منکرین ما قالوا، پس وہ آئے وہ قبیلے بنو مستلق والے، پس آئے قبیلے مستلق والے انکار کرتے ہوئے اس بات کا جو ان کے متعلق کہی تھی، جو ان صحابی نے ان کے متعلق کہی تھی اس کا حضور سے جو بات کرا کر کے اس کا انکار کر دیا کہ بالکل ایسی بات نہیں، ہم نے کوئی قتل کا ارادہ نہیں کیا، ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے، باقی ہم تو صرف زکوٰۃ ہم نے جمع کی تھی اور ہم زکوٰۃ دینے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس پر آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آوے فتبینوا، تو تحقیق کر لو برابر اس کے صدق کو اس کے کذب سے، کہ سچا کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے، کوئی مال مسالہ تو اندر نہیں ملایا ہے، ادھر ادھر بڑھا دیا ہے، تو پوری تحقیق کر لو اچھی طرح، پھر آگے قدم۔ مگر تحقیق کرنا بھی ہر بات میں کوئی ضروری نہیں ہے، جس پر عمل درآمد کرنا ہے تو وہاں تحقیق کرنے کی، مگر جہاں عمل درآمد کرنا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، ایک خبر واٹس ایپ پر آئی کہ فلاں نے ایسا بیان دیا بیان، ہمیں کیا لینا دینا، کوئی ہمارے خلاف تو کچھ بولا نہیں ہے، کچھ ہمارے متعلق بولا نہیں ہے، بیان دینے والے بیان دیتے رہتے ہیں، اب دیا نہیں دیا، کیا کہا کیا نہیں کہا، ہمیں اس کی تحقیق کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے تو تحقیق کر کے پھر آگے قدم بڑھنا چاہیے، بغیر اس کے قدم بڑھنا نہیں چاہیے۔ اور ایک قرات میں کیا لفظ ہے، فتثبتوا بن فاسق بن نبین فتثبتوا اے من الثبات، تو توقف کر لو، کوئی فاسق خبر لے کر کیا کر لو، توقف کر لو، اس پر کوئی عمل درآمد نہ کرو۔ ان تصیبوا، کہ تمہیں کوئی ان تصیبوا قوما، کہ تم سے کسی قوم کو، کہ ان تصیبوا، کہ تم سے کسی قوم کو تکلیف پہنچ جاوے۔ ان تصیبوا سے پہلے کیا معذوب ہے، خشیت، اس بات کے ڈر سے، اس بات سے ڈر سے، ان تصیبوا، کہ تم سے کسی قوم کو تکلیف پہنچ جاوے، کہ تم نے تحقیق نہیں کہ تم نے قتل کر دیا، جا کر کے دھاوا بول دیا، مار دیا کسی کو، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا کہ ہم نے تو کام تو کیا کیا، غلط کیا۔ ان تصیبوا قوما، کہ تم سے کسی قوم کو نقصان پہنچ جاوے، یہ مفعول لہ ہے، اے خشیت ذالک، اس ڈرنے کی، نقصان پہنچنے کے ڈرنے کی وجہ سے، بجہالت، نادانی کے اندر، یہ بجہالت حال ہے ان تصیبو کی ضمیر سے، ان تصیبو فاعل سے، یعنی ان تصیبو سے، کہ تم سے کام ہو جاوے، کیسے، نادانی کے اندر، ای جاہلینا، نہ جانتے ہوئے، فتصبحوا ای فتصیروا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، تمہارے کیے ہوئے پر، اچت پر جو تم نے کیا، تمہارے کیے ہوئے پر، غلطی میں سے قوم کے ساتھ نادمین پشیمان، تم کیا ہو جو بعد میں کے اندر پشیمان ہونا پڑے کہ ہم نے تحقیق کی نہیں، اس لیے ایسا ہوا، ہم تحقیق کرتے ایسا مسئلہ پیش آتا نہیں۔ وارسل الیہم، اور ان کی طرف بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لوٹنے کے بعد ان کے شوہروں کی طرف، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پس فلم یرا، پس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہیں دیکھا، ان بنو مستلق میں نہیں دیکھا مگر طاعت اور خیر کو، پس خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی۔ وعلموا، اور جان لو اچھی طرح کہ بے شک تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پس تم باطل کو مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا واقعے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو حال کی، واقعے کی خبر دے دے گا، تو حضور موجود ہے، حضور کے سامنے تم غلط بات کہوں گے تو حضور کو پتہ چل جائے گا، تو کبھی کوئی بات غلط تم مت کہو۔ لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، حضور اگر تمہاری اطاعت کرے بہت ساری امور کے اندر کہ جس کی تم نے خبر دی ہے واقعے کے خلاف، اگر حضور تمہاری اطاعت کرے بہت ساری امور کے اندر کہ جس کی تم نے خبر دی ہے واقعے کے خلاف، تو اس پر مرتب ہوگا اس کا مقتضا۔ اب جیسے تم نے یہاں غلط خبر دی تھی اور حضور نے جہاں مجاہدین کو بھیج دیا اور لڑائی کی نوبت آ جاتی، تحقیق آپ نہ کرتے تو کیا مسئلہ ہو جاتا، تو حضور تم نے اطاعت نہیں کی، حضور نے یہ اچھا کیا، اور تمہاری اطاعت کر لیتے تو بڑا نقصان ہو جاتا۔ لعنتم، تو البتہ تم پریشان ہو جاتے، لعنتم ای لعثمتم، تو البتہ تم گنہگار بن جاتے، اس لیے کہ سبب تم بنے ہو، چاہے حضور ہی نے فوج بھیجی مگر اس کی خبر کس نے دی، تم لوگوں نے، تو تم نے کیا تو نہیں مگر تم اس کے کیا بنے، سبب بنے۔ لعثمتم، البتہ گنہگار بڑھتے، دور نہ ہو، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ حضور گنہگار نہ بنتے، گنہگار کون بنتے، تم، اس لیے خبر کس نے دی تھی، تم نے خبر دی تھی۔ یہ ترتب کے تسبب کا گناہ ہے، مرتب کی طرف سبب بننے کا گناہ ہے، کہ جو اس پر مرتب ہوا اس کا سبب کون بنے، تم لوگ بنے، کہ سبب کا گناہ کس کو ہوگا، تم کو ہوگا۔ ولیکن اللہ،
لیکن رفع استدراک ہے، مگر کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ اوپر والے آیت کے اندر بات کی تھی کہ وہ الگ لوگ تھے اور یہ اچھے لوگوں کا ذکر ہے۔ کون سے لوگوں کا ذکر کیا گیا؟ اچھے لوگوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو محبوب کر دیا، تمہارے لیے محبوب کر دیا ایمان کو، اور اس کو مزین کر دیا، اس کو اچھا کر دیا تمہارے دلوں کے اندر۔ ایمان کو تو پسند کر دیا، تم نے اچھی باتوں کو کیا کیا؟ پسند کیا، اور اس کو اپنے دلوں کے اندر کیا کر دیا؟ بٹھا دیا۔ وقر رہا، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا، اور تمہاری طرف ناپسند کر دیا کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو۔ ایمان کو پسند کر دیا، اور مراد ایمان سے ایمان کامل۔ اور ایمان کامل کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور ارکان بالاعمال، ارکان اعمال کو بجا لانا۔ 3 چیزوں کا نام ایمان کامل ہے۔ نفس ایمان تو صرف کس سے؟ تصدیق قلبی سے ہو جاتا ہے، مگر اقرار باللسان ضروری ہے لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے، اور ارکان اعمال کا کرنا ضروری ہے کس کے لیے؟ ترقی درجات کے لیے۔ تو ایمان کامل کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ اب اسی کے مد مقابل یہاں پر بیان کی کہ کیا ضروری ہے؟ تصدیق قلبی ضروری ہے، تو مد مقابل کس کو ذکر کیا؟ کفر کو۔ اور اقرار باللسان ضروری ہے، اس کے مقابل کیا ذکر کیا؟ فسق، جھوٹ وغیرہ۔ اور عصیان اعمال ضرور، تو اعمال کے مقابل کیا ذکر کیا؟ عصیان۔ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دی؟ ناپسند کر دی۔ یہ لیکن جو ہے، لیکن استدراک ہے معنی کے اعتبار سے، اسی کہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے کہ ما قبل نفی ہونا چاہیے، تو ما بعد کیا بنے گا؟ اثبات، اور ما قبل اثبات ہے تو ما بعد کیا بنے گا؟ نفی۔ الٹا ہوتا ہے، اب یا تو دونوں سے کہ ما بعد بھی اثبات ہے اور ما قبل بھی کیا ہے؟ اثبات ہے۔ اس لیے جواب دیتے ہیں کہ استدراک کس کے اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ لفظ کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ وہ شخص جس کے ایمان کو محبوب کر دیا گیا، پوری جو آیت ہے اس کی صفت الگ ہے اس شخص کی صفت سے جس کا ذکر پہلے ہے۔ اس شخص جس کو ایمان محبوب کر دیا گیا، اور پہلے وہ شخص کہ جس نے غلط خبر دی، جس نے اگر غلط خبر دی اور حضور اس کی اطاعت کر لیتے، اس کی بات مان لیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ برا نکلتا، اچھا نہیں نکلتا۔ تو وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے بری خبر دی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ شخص جس کو ایمان مزین کر دیا گیا، یہ شخص کیسے میں سے ہے؟ اچھے لوگوں میں سے۔ من تقدم، جس کا ذکر پہلے آ گیا، اولئک یہ لوگ ہیں ہم الراشدون، جو صحیح راستے کے اوپر ہے۔ اس میں التفات خطاب سے اوپر حبب الیکم، کر رہا الیکم، کون سے سیگے چل رہے تھے؟ خطاب کے۔ اب یہ اولئک کون سا سیگا لایا گیا؟ غیبت کا۔ اولئک یہ لوگ ہم فی اس میں التفات خطاب سے الراشدون الثابتون علی دینہم، اپنے دین کے اوپر ثابت ہے۔ فضل من اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، فضل مفعول لہو ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل کی وجہ سے۔ اس کو صاحب کتاب نے کیا کہا ہے؟ مصدر کہا ہے، اور یہ منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے، ای افضل۔ اب افضل فعل مانا تو مصدر کیا آنا چاہیے؟ افضالاً آنا چاہیے، نہ کہ فضلاً۔ اسے صاحب کتاب کی بات کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مصدر نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ فضلاً۔ یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر۔ فضلاً یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر۔ اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اس کی طرف سے نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں اپنے انعام کے اندر ان کے اوپر۔ تو کتنے احکامات ہو گئے؟ آواز بلند نہ کرو، باہر سے آواز مت دو، اور کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ 3 گویا کے احکامات ہو گئے۔ ذہن میں رکھنا کتنے احکامات آ رہے ہیں، بڑے اہم احکامات آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔